على من كان نبيا وآدم من الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام ائمہ کرام مداحان رسول انام بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب کرم رسول قاضی کرناٹکا حضرت علامہ مولانا وبالفضل مولانا محمد اسلم اسماعیل صاحب اللہ، حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قابل مبارکباد ہے اس آبادی کی وہ تمام حضرات جنہوں نے سلطان الہند کانفرنس کے نام سے اس اجلاس کو منعقد کیا اور علماء کا ایک نورانی قافلہ یہاں اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی کوشش اور محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد سے آپ حضرات نے شاندار نعتوں کے ذریعہ اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا، نعت و منقبت کے اشعار سے دل کی دنیا کو آباد کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان آیا۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے کے لیے نبیوں کی جماعت کو اس دنیا میں بھیجا۔ 1,00,000
کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی مقدس جماعت اس دنیا میں جلوہ کرتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہوا اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر گزشتہ زمانوں میں پہلے کے دور میں انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، تو اس دور کے مقابل بعد کے دور اور زمانے میں رشد و ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں جتنی برائیاں تھیں آج اس کی دگنی اور تگنی ہے۔ تو جس طرح سے اس زمانے میں ہدایت کے لیے رہنماؤں کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لوگ ان کی مخالفت کریں گے مگر ان کی مخالفت سے اہل حق کا نقصان نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہوگا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک ایک مخصوص جماعت کو پیدا کرتا رہے گا جو قوم کی رہنمائی کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت کریں گے، یہ مخالفت کبھی طاقت کے بل پر ہوگی، کبھی علم کے بل پر ہوگی، کبھی فوج کے ذریعہ ہوگی، کبھی اقتدار کے ذریعہ ہوگی۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے مگر اگر ان کی مخالفت سے اہل حق کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن ہدایت کا کام قیامت تک چلے گا، رہنمائی کا کام انجام دینے والی جماعت قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی۔ تو آخر یہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کام انبیاء کرام کرتے آ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب وہ کام علماء کے ذمہ ہے۔ علماء یہ کام کریں گے،
علماء ہدایت کا فریضہ انجام دیں گے، قوموں کو راہ راست پر لانے کے لیے علماء میدان میں اترے. اسی لیے آپ نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی نبی غیر عالم نہیں، کوئی نبی غیر عالم نہیں. جتنے انبیاء سب صاحب علم، کوئی غوث جاہل نہیں، جتنے غوث سب صاحب علم، کوئی قطب جاہل نہیں، جتنے آفتاب سب صاحب علم، کوئی ولی جاہل نہیں، جتنے اولیاء سب صاحبان علم. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت یہ پرتو نبوت ہے، ولایت یہ عکس نبوت ہے، اور نبوت یہ پرتو الوہیت ہے. عربی میں اس کو فرمایا گیا الولایت دل النبوت والنبوت دل الالوہیت. ولایت جلوہ نبوت ہے اور نبوت جلوہ الوہیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نبی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. خدا کی معرفت بغیر نبی کی معرفت کے نہیں ہو سکتی ہے. آپ پڑھتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ ہزاروں مرتبہ تقریروں میں سن چکے ہیں کہ نبی نے اپنی قدرت سے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، سورج کو واپس بلا لیا. آخر یہ قدرت رب نے اپنے محبوب کو دے کر کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کی قدرت سے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا سب خدا کرتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. قرآن کہتا ہے تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی کی چاہت سے سب ہوتا ہے. سورج اگر چلتا ہے تو خدا کی قدرت سے، چاند اگر چمکتا ہے تو خدا کی قدرت سے، پیڑ اگر اگتے ہیں تو خدا کی قدرت سے، سمندر اگر بہہ رہا ہے تو خدا کی قدرت سے، ہریالی ہے درختوں میں خدا کی قدرت سے، پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں خدا کی قدرت سے، زمین پر بیٹھے ہیں خدا کی قدرت سے، اگر وہ بولتے ہیں تو خدا کی قدرت سے، صبح ہوتی ہے خدا کی قدرت سے، شام ہوتی ہے خدا کی قدرت سے. ایک بندے مومن کا یہی بات اور عقیدہ ہے. لیکن آپ بتائیے خدا کی اس قدرت کو آپ نے جانا کیسے؟ خدا کی قدرت کی آپ نے معرفت کیسے حاصل کی؟ کیسے آپ نے جانا خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے اور چمکتے ہیں؟ خدا نے جب اپنی قدرت کی پہچان کرانی چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی قدرت کا جلوہ دے کر کے بھیجا، اور جب ضرورت پڑی تو نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا، اشارہ کیا تو درخت اپنی جگہ سے چل کر کے آپ کے قدم ناز میں پہنچ گیا، تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کا محبوب ہے، خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے. جب بندے میں یہ قدرت ہے تو جس خالق نے اسی قدرت دے کے بھیجا ہے بلا شبہ وہ بڑی قدرت والا ہے. تو نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے ہم نے خدا کی قدرت کی معرفت حاصل کی ہے. اس لیے اگر کوئی نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا تھا، اور جو نبی کی قدرت کو تسلیم کر لے گا وہ بلا شبہ خدا کی قدرت پر بھی یقین کامل حاصل کر لے گا. ہم نے کیسے جانا کہ خدا وہ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ خدا دلوں کے حالات کو جانتا ہے، خدا چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے. یہ عقیدہ ہم کو کیسے ملا؟ یہ عقیدہ ہم کو رسول پاک علم غیب کے ذریعہ ملا. ہم نے جب رسول پاک علم غیب کو دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ جب نبی سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے تو جس خدا نے نبی کو یہ علم دیا ہے بھلا اس سے کوئی شے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تو نبی کے
علم غیب کے ذریعہ ہم نے خدا کے علم غیب کو جانا اور نبی کی قدرت کے ذریعہ ہم نے خدا کی قدرت کو جانا. اسی کو صوفیاء کرام نے فرمایا النبوت ذل الالوہیہ. نبوت کیا ہے؟ یہ جلوہ الوہیت ہے. اگر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو جلوہ محبوب کو تسلیم کرنا پڑے گا. اسی لیے امام احمد رضا نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو خدا کی قدرت کو، خدا کے علم کو جاننے کے لیے نبی کی قدرت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور نبی کی قدرت کو آپ نے کیسے جانا؟ اللہ کو یہ معلوم تھا، اللہ کے علم میں یہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ نبی کی قدرت کا انکار کریں گے، نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے علم غیب، اپنے نبی کی قدرت کو پہچانوانے کے لیے امت میں ایسی شخصیتوں کو پیدا کر دیا کہ ان کی قدرت کو دیکھ کر کے نبی کی قدرت کو جانا جائے گا، ان کے غیب کو دیکھ کر کے نبی کے غیب کو جانا جائے گا، ان کے اقتدار کو دیکھ کر کے نبی کے اقتدار کو جانا جائے گا. اس کائنات میں امت محمدیہ میں ولایت کے منصب پر ہزار افراد فائز ہوئے، مگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے جو عظیم رتبہ عطا کیا، ان کی کرامتوں کا تذکرہ آپ علماء کی زبان سے سنتے رہتے ہیں. جب خدا نے اپنی قدرت کی معرفت کرانی چاہی تو رسول پاک کو اپنی قدرت کا جلوہ بنا کر کے بھیجا، اور جب مصطفیٰ جانے رحمت کی قدرت کی پہچان کرانی چاہی تو غوث اعظم کو نبی کی قدرت کا جلوہ بنا کر کے بھیجا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب ولی نے سیدنا غوث اعظم نے اپنی قدرت کا اظہار اتنی کثرت سے کیا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، نبی کا ایک امتی ہوں. جب میری قدرت ایسی ہے تو میں جس نبی کا امتی ہوں اس نبی کی قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اگر کوئی غوث اعظم کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو یہ غوث اعظم کی قدرت کا انکار نہیں، یہ حقیقت میں رسول پاک کی قدرت کا انکار ہے. اس لیے کہ الولایت ذل النبوت، ولایت مرتبہ نبوت ہے، ولایت جلوہ نبوت ہے، اور نبوت یہ خبر دینے کا نام ہے. خبر وہی دے گا جس کو پہلے علم ہوگا. اسی لیے کوئی نبی پہ علم نہیں تو کوئی ولی بھی پہ علم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. اب قیامت تک رشد و ہدایت کا کام علماء کے ذریعہ ہوگا. اب یہ علماء اگر ظاہر و باطن اپنا پاکیزہ کر لیں، ظاہر بھی صاف اور باطن بھی ان کا صاف ہو جائے تو یہ درجہ ولایت پہ پہنچ جاتے ہیں. ان اولیاء الا المتقون، قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی صرف وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے، اور تقویٰ بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتا ہے، متقی بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اسی لیے دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر کوئی متقی بننا چاہے اور وہ بے علم ہو، آپ اس کی نماز کو دیکھ لیجئے، آپ اس کے ارکان کو دیکھ لیجئے، آپ اس کے وضو کو دیکھ لیجئے، ابھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنا بڑا متقی ہے. بے علم کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو وہ سنتوں کی رعایت مکمل طور سے نہیں کر پائے گا. فرض اور واجب چھوٹ جاتے ہیں، اور ولی وہ ہوتا ہے جس سے فرض اور واجب تو فرض اور واجب ہے، سنت اور مستحب بھی نہ چھوٹے، وہی درجہ ولایت ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بے علم کبھی ولی. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ علم دو طرح سے ملتا ہے، کبھی علم درسگاہ سے ملتا ہے اور کبھی علم نگاہ سے ملتا ہے. علم دو طرح سے ملتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، بہت ہے فرق وائز میرے تیرے پینے میں. کسی بھی طرح سے علم آ جائے، یا تو نگاہوں سے آ جائے اور یا تو سینہ بسینہ آ جائے یا کتابوں کے ذریعہ آ جائے. ہم نے واقعہ پڑھا ہے حضرت سیدنا ولی الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا مزار مبارک احمد آباد
पास शरीफ में है। हजरत सीधना वजीहुद्दीन गुजराती अलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमने पढ़ा, उलमा की ज़बान से सुना कि आप शागिर्दों को दर्स दे रहे थे। आपके शागिर्दों की जमात में एक तालिब इल्म ऐसा था जो बड़ा ज़हन था, पढ़ने में बहुत ही पीछे था, उसका ज़हन बहुत खराब था, सबक से याद नहीं रहता था। उसने एक रोज साथियों से पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो कि तुम्हें सबक याद हो जाता है? किसी साथी ने मजाक कर लिया और कहा तुम नहीं जानते, हजरत उस्ताद गिरामी जहां पर वुजू करते हैं और वो जो पानी गिरते गिरते काया जहां जम जाती है, हम लोग इसी को कभी कभी खाते हैं, उसकी वजह से हमारा दिमाग तेज हो गया है। वो तालिब इल्म किस्मत का बारा एक रोज रात में इशा के वक्त गया और उस कचड़े को थोड़ा थोड़ा मुंह में डालने लगा। हजरत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ करके गुजर रहे थे। देखा कि वज़ू खाने पे कोई तालिब बैठा है, आवाज की उसने कहा जी हुजूर मैं। कहा क्या कर रहे हो? उसने पूरा माजरा सुना दिया। कहा साथियों ने ऐसा ऐसा बताया, सबक मुझे याद नहीं होता था, मैंने सोचा कि इस पर अमल कर लूं, हो सकता है सबक याद होने लगे। साथियों ने मुझसे कहा हजरत जहां पर वुजू करते हैं वहां जो कचरे इकट्ठा हो गए हैं उसमें से कुछ खा लो, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। हुजूर मैं इसीलिए खा रहा हूं ताकि मुझे भी सबक याद होने लगे। दरियाए करम जोश में आया और अपने सीने से लगा लिया और कहा जाओ सुबह से सबक तुम पढ़ाओगे, मैं नहीं रहूंगा, सबक तुम पढ़ाओगे। चुनांचे सुबह का वक्त हुआ, दरसगाह सजी, सारे साथी बैठे, उस्ताद भाई अल्लामा अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं जरूरत से चले गए। अब उस तालिब इल्म ने कहा हजरत की तशरीफ आवरी आज नहीं होगी, आज सबक मैं पढ़ाऊंगा। साथियों ने कहा तुम पढ़ाओगे, तुम्हें तो खुद ही सबक नहीं याद होता है, तुम पढ़ाओगे क्या? कहा नहीं आज सबक मैं पढ़ाऊंगा, देखना कैसे पढ़ाता हो। साथियों ने मजाक करते हुए कहा चलो देखें कैसे पढ़ाते हो। अब जब साथी ने पढ़ाना शुरू किया तो इल्म मार्फत के जलवे निकलने शुरू कर दिए। अब इल्म हिकमत के मोती लुटाने लगा। साथियों ने पूछा ये इनकलाब कैसे हुआ, कैसे इनकलाब आया? कहा बस जो तुमने नुस्खा बताया था उसी पर अमल किया तो इनकलाब पैदा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाहिद तेरे मेरे पीने में। इल्म के बगैर कोई वली नहीं बन सकता है। अब ये इल्म या तो सफीने के जरिया है, या निगाहों के जरिया है, या सीने के जरिया है। इसीलिए सहाबा किराम से लेकर आज तक जितने बुजुर्गाने दीन आए और जिनके जरिया हम तक इल्म दीन पहुंचा, वो सब के सब हमारे और आपके असातिज़ा कहलाए। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, ये सब के सब बुखारी शरीफ पढ़ करके आए और हजरत मुफ्ती साहब को मेरे ख्याल से बुखारी शरीफ पढ़ाते भी रहते होंगे। मौलाना वाजिद साहब भी कहीं बैठे हुए हैं, सैयद इजाज साहब हैं, ये उलमा हैं, ये फकीर खुद अपने असातिज़ा से पढ़ करके आया। जाहिर सी बात है कि हम सब ने अपने असातिज़ा से बुखारी शरीफ पढ़ी है और हमारे असातिज़ा ने अपने असातिज़ा से बुखारी शरीफ पढ़ी है। जरा मैं सिलसिला थोड़ी एक हिकमत के तहत अर्ज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल्ला खान अजीजी रहमतुल्लाह अलैह से बुखारी शरीफ पढ़ी। इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शबीर हसन रज़वी से मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी और इन दोनों बुजुर्गों ने हाफिज़े मिल्लत से पढ़ी और हाफिज़े मिल्लत ने सदरुल शरिया से पढ़ी, सदरुल शरिया ने आला हजरत से पढ़ी, आला हजरत ने अपने उस्ताद गिरामी से पढ़ी, उनके उस्ताद ने अपने उस्ताद से पढ़ी, उनके उस्ताद ने अपने उस्ताद से पढ़ी और ये सिलसिला चला गया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम बुखारी मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की है, लन तज़ाल हाज़िही उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, आइए जरा इसी हदीस के सिलसिले में सुन लीजिए। ये सिलसिला ऊपर तक चला गया और उस्ताद के उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद ने सैयदना इमाम बुखारी से
سے پڑھی۔ اب ہم نے امام بخاری سے پوچھا آپ بتائیے آپ نے یہ حدیث کس سے پڑھی؟ تو امام بخاری فرمائیں گے حدثنا سعید بن عفیر، میں نے حضرت سیدنا سعید بن عفیر سے پڑھی۔ ہم نے سیدنا سعید بن عفیر سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے پڑھی؟ انہوں نے کہا حدثنا ابن وہب، ہم سے اس حدیث کو ابن وہب نے بیان کیا۔ ہم نے پوچھا ان سے آپ نے اس حدیث کو کس سے پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے حضرت یونس سے پڑھا۔ حضرت یونس سے ہم نے پوچھا آپ نے کس سے پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے ابن شہاب زہری سے پڑھا۔ ہم نے ابن شہاب زہری سے پوچھا آپ نے کس سے پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے حمید بن عبد الرحمن سے پڑھا۔ اور جب ہم نے حمید بن عبد الرحمن سے پوچھا آپ نے کس سے پڑھا تو کہیں گے ہم نے حضرت معاویہ سے۔ ذرا برکت کے لیے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے موبائل میں ہو بخاری شریف کو ملا لے حدثنا سعید بن عفیر، ہم سے حدیث بیان کی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر، سعید بن عفیر نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال حدثنا ابن وہب، سعید بن عفیر فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حضرت ابن وہب نے ان یونس، وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، ان شہاب زہری، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے۔ وہ فرماتے ہیں قال حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن نے فرمایا سمعت معاویہ خطیبا یقول، میں نے حضرت معاویہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک سنا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله، میری امت کا ایک طبقہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک قیامت آ جائے گی۔ تو یہ حدیث کا تین ٹکڑا ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ ایک ٹکڑا ہوا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ دوسرا ٹکڑا ہوا۔ لن تزال هذه الامه الى آخر الحدیث، یہ تیسرا ٹکڑا ہوا۔ یہ حدیث کے تینوں ٹکڑے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے سنایا؟ حضرت معاویہ نے رسول پاک سے سنا۔ گویا رسول پاک نے یہ ارشاد حضرت معاویہ کے سامنے پیش کیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت حمید بن عبد الرحمن کو سنایا۔ حمید بن عبد الرحمن نے ابن شہاب زہری کو بتایا، انہوں نے یونس کو بتایا، انہوں نے ابن وہب کو بتایا، انہوں نے سعید بن عفیر کو بتایا، اور انہوں نے امام بخاری کو بتایا۔ اب شرق و غرب میں جتنے ادارے ہیں ان سب میں سیدنا امام بخاری کا فیضان ہے، اور سب کے استاد سیدنا امام بخاری ہے، تو واسطہ در واسطہ سب کے استاد سیدنا امیر مالک۔ اور آئیے جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سیدنا امیر معاویہ سب کے استاد ہیں، سب سے استاد ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے تیرا کھائیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے سب کے استاد ہیں، بلکہ دادا استاد کا نام امیر معاویہ ہے، اور پھر استاد کا رتبہ کیا ہے اس کو ذرا مولائے کائنات سے سن لیجیے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کبھی حضرت مولائے کائنات اور علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان تقابل نہیں کرتے ہیں، تلنا نہیں کرتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ٹھہراتے۔ ہم تو وہ کہتے ہیں جو شاندار جملہ ہمارے امام احمد رضا
رضا نے فرمایا ہے حق پرست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے ہیں، اور یہ سردار اپنی طرف سے نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، ان کی نظر دیکھ رہی تھی، بہت دور اندیش ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو ایک حرف سکھا دیا، ایک حرف جس نے مجھے سکھا دیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار باب العلم فرماتے ہیں من علمنی حرفا، جس نے مجھ کو ایک کلمہ سکھا دیا، ایک بات مجھے بتا دی، فقد سیرنی عبدا، تو وہ میرا سردار ہو گیا، میں اس کا غلام ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات۔ اگر ایک کلمہ پڑھا دے کوئی تو وہ آقا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا غلام ہو جاتا ہے۔ یہاں تو حضرت معاویہ نے ایک ہی کلمہ نہیں، تین حدیثوں کے ٹکڑے ہم کو سکھائے ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ مستحکم استاد ہیں، اور جو اس بات کی ناشکری کرتا ہے وہ اس علم سے محروم کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، وہ جامع اول ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اور مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کیا، تو وہ مرتب ثانی جامع ثانی ہے۔ لوگوں نے جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی یا حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی، ایسے سارے لوگوں کو نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک بھی ایسا نہیں کہ جو حفظ قرآن کی برکت پا سکا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جمع قرآن کے حوالے سے صدیق اکبر اور عثمان غنی پوری امت کے استاد ہیں، اور جو استاد کی گستاخی کرتا ہے وہ اس علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رافضیوں نے جب صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عثمان غنی کی مخالفت کی تو رب قدیر نے ان کو حفظ قرآن کی دولت سے محروم۔ کسی نے ایک واقعہ بیان کہ کسی سنی عالم نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ رافضی عثمان غنی اور صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، اسی لیے یہ حفظ قرآن کی دولت سے محروم، اور ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ اتفاق سے شیعوں نے ایک سنی کو پیسہ دے کر کے اور اس کو سیٹ کر لیا اور کہا کہ چلو تم مجمع میں کہہ دینا میں شیعہ ہوں اور مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ پیسہ دے کر کے اس کو تیار کر لیا۔ پیسہ دے کر کے تیار کرنے کی روایت بہت پرانی ہے، یہ صرف آج ہی نہیں ہے، بہت دنوں سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ تو اہل سنت کا نصیبہ ہے کہ یہاں سکہ کوئی چلاتا رہے، کیسا ہی سکہ پیش کرتا رہے، مگر سنی نہ امریکہ کے ڈالر پر بکتا ہے نہ سعودیہ کے ریال پر بکتا ہے۔ اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے بازار میں بک جاتا ہے اس کو کسی اور دربار میں بکنے کی ضرورت ابھی بنگلور کے واقعے کے بعد بہت ساری حقیقتیں معلوم، بہت سارے انکشافات آگے۔ ان میں سے ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے قوم کو تنبیہ نہ کیا اور اگر آپ نے قوم کو جگایا نہیں تو دیکھیے گا آنے والی نسلوں میں بہت ہی کم سنی صحیح عقیدہ رہ جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کل تک جس طرح سے سعودیہ اپنا ریال خرچ کرتا تھا وہابیت کو پھیلانے کے لیے، ایسے ہی آج کل ایران اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے محبت اہل بیت کے نام پر رافضیت پھیلانے کے لیے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی نسلوں کو عقیدہ اہل سنت نہیں بتایا تو آنے والے وقتوں میں ان کا عقیدہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بات ذرا دور چلی گئی۔
ہم سب کے دادا استاذ کا نام حضرت امیر، اس لیے کہ ان کے ذریعہ ہم کیا حدیثیں پہنچے۔ اچھا یہ بتائیے کیا ڈائریکٹ آپ تک پہنچ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان حدیثوں کو ہندوستان میں لانے والی مختلف اہم شخصیات ہیں۔ ان شخصیتوں میں سے دہلی کی سرزمین پر آرام فرمانے والی شخصیتوں میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ ان شخصیتوں میں حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان شخصیتوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی ہیں۔ ان شخصیتوں میں حضرت الدین بختیار آتی ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی بدولت ہم قانون اسلام ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے دادا استاد ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر ذرا اور آگے چلیے، جب آپ دلی پہنچ گئے تو آگے پہنچنے میں دیر کیا ہے؟ تھوڑی ہی دور پہ تو آپ کو اجمیر معلیٰ مل جائے گا، تھوڑی ہی دور میں تو آپ پہنچ جائیں گے دربار سیدنا خواجہ غریب نواز میں، جنہوں نے اپنی نگاہ علمیہ اثر سے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ مجدد اعظم کے جناب محترم نے اعلان کر دیا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ ہندوستان اسلام رسول پاک کے زمانے میں آ چکا تھا۔ آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں یہ بات، اور آپ کے بغل میں کوئی نہ کوئی حصہ تو لگا ہی ہوگا کیرلا سے، کاسرگوڈ سے لگا ہوا ہے، دونوں سٹا ہوا ہے، اور آپ ہی دونوں نہیں سکتے۔ یہ سلسلہ یوپی تک ہے، بیچ میں کوئی کھائی تھوڑی ہے، یہاں سے وہاں تک سب متصل ہے، اور صرف یہاں سے وہاں تک نہیں بلکہ جہاں تک دیکھیے وہاں تک متصل ہے۔ وادی رضا کی روح مالا رضا کا ہے، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور انہوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ کمایا۔ سب سے پہلے اسلام کیرلا میں آیا، حضور کے زمانے میں ہی اسلام آ چکا تھا، مگر اس کی رفتار ذرا سست تھی، اسپیڈ تھوڑی کم آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ جب کسی چیز کا بچپنا ہوتا ہے تو اس میں طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے، جب کسی چیز کا بچپنا ہوتا ہے تو اس میں اتنی قوت چلنے پھرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ اپنے بچپن کی زندگی کو دیکھیں، اور اگر آپ اپنے بچپن کی زندگی یاد نہ کر پا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھ لیجیے۔ یہ بچے جب چھوٹے ہوتے تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لیکن جب ان کو طاقت ملتی ہے، ان کو قوت ملتی ہے تو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ رسول پاک کے زمانے میں اسلام ہندوستان کے اندر آیا، مگر اس کی اسپیڈ بہت سست تھی، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس لیے کہ ایک اجنبی دین کو لوگ قبول کرنے کے لیے توقف کر رہے تھے، اسے مانا جائے کہ نہ مانا جائے، یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کون سا عقیدہ بتا رہے ہیں، یہ کون سا دھرم لے کر کے آئے ہیں، یہ کون سا اخلاق لے کر کے آئے ہیں، یہ کون سی تعلیم لے کر کے آئے ہیں، اس کو سمجھنے میں ذرا دیر لگ رہی تھی۔ رب نے کرم فرمایا اور اب کرم بنا کر کے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو بھیج دیا۔ ہر طرف تو بادل کے ٹکڑے تھے، مگر میرے خواجہ سمندر بن کر کے آ گئے، اور سمندر میں جو گیا پاکیزہ آگ لے کر کے باہر آیا، اور اپنی اپنی جگہ پر وہ ایک سمندر کی بات سمندر کی آ گئی ہے۔ تو ایک دو اور سن لیجیے، آج کل ایک بلا چل رہی ہے، بلا چل رہی ہے، بلا تو کئی ایک ہے، اس میں سے یہ بھی ایک بلا ہے۔ جو لوگ مزاروں پر مجاور کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، صلح کلیت و کم نہیں پھیلا رہے ہیں، ان کے یہاں سے بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب سب سے ملتے تھے، لہذا ہم بھی سب سے ملیں گے۔ خواجہ صاحب سب کے ہاں جاتے تھے، ہم بھی سب کے ہاں آئیں گے جائیں گے، ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آئے وہ ہمارا ہے، جو آئے وہ ہمارا ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں بات تو آسانی سے آ جائے گی کہ بے شک خواجہ غریب نواز سب سے ملتے تھے، تو چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے رافضی ہو، کوئی بھی ہو، خواجہ صاحب سب سے ملتے تھے تو ہم بھی سب سے ملیں گے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اسی گوشے نے نہ جانے کتنی خانقاہوں کو صلح کلی بنا دیا، اور وہ یہی کہنے لگے کوئی بھی ہو ہم
سب سے ملیں گے، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ خواجہ صاحب کی حیثیت کیا تھی اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ آئیے ایک مثال سے میں اسے سمجھاؤں۔ کیرلا کا ذکر آیا ہے تو کیرلا جہاں سرکوٹ حضرت سیدنا مالک دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستان مبارک ہے، بغل سے لگا ہوا سمندر ہے، لگا ہوا سمندر ہے۔ آپ اس سمندر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور ایک ڈرم پانی لے لیں اور یہیں رکھ دیں، اور اس ایک ڈرم پانی میں ایک قطرہ پیشاب ملا دیں یا ایک قطرہ شراب ملا دیں، اور مفتی صاحب سے پوچھیں حضرت مفتی صاحب آپ قاضی گجرات قاضی کرناٹکا ہیں، اور یہ علماء جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں درسگاہوں میں ہیں ممبروں میں رات سے یہ دین کی باتیں بتاتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے حضرت یہ ڈرم ہے اس میں ایک قطرہ پیشاب پڑ گیا ہے، ایک قطرہ اس میں شراب کا پڑ گیا ہے، بتائیے یہ ڈرم کا پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ آپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھئے، مفتی صاحب کیا بتائیں گے؟ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، یہ فرمائیں گے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا، وہ پاک نہیں رہ گیا بلکہ ناپاک ہو گیا۔ ایک ڈرم پانی میں آپ نے ایک قطرہ لے جا کر کے شراب ڈال دیا، ایک قطرہ اس میں پیشاب ڈال دیا تو پورا ڈرم ناپاک ہو گیا۔ لیکن اگر اسی ڈرم کو اٹھا کر کے جو پورا ناپاک تھا اسی کو لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیجئے، اب بتائیے سمندر پاک رہے گا کہ ناپاک؟ وہ پاک رہے گا کہ ناپاک ہو جائے گا؟ آپ ان سے پوچھئے، یہ بتائیں گے کہ سمندر کی بات کیا کرتے ہو؟ اب اس میں ڈرم دو ڈرم کیا 50 ڈرم بھی ناپاک پانی شراب بلکہ پیشاب 50 ڈرم لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیجئے، تبھی سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا۔ اگر آپ نے اس مثال اور اس مسئلے کو سمجھ لیا تو اب آئیے یہ بھی سمجھ لیجئے خواجہ صاحب کی حیثیت سمندر کی تھی، خواجہ سمندر تھے، خواجہ سمندر کی طرح تھے، وہاں مشرک آیا شرک سے پاک ہو کر کے گیا، مرتد آیا ارتداد سے پاک ہو کر کے گیا، کافر آیا اپنے کفر سے پاک ہو کر کے گیا، وہ خواجہ صاحب کو کوئی ناپاک نہیں کر سکا، خواجہ پسے سمندر تھے جو آیا پاک ہو کر کے گیا۔ آپ سمندر کیا، آپ ڈرم بھی نہیں ہو، ڈرم بھی نہیں، اس لیے اپنے آپ کو خواجہ پر قیاس مت کرو۔ خواجہ صاحب کے آیا جو آتا تھا خواجہ صاحب پر گندگی نہیں ڈالتا تھا، خواجہ صاحب اس کو پاک کیا کرتے تھے، اور آپ کا حال کیا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ جس طرف دیکھیں بے غیر پیندے کے لوٹے ہیں، ادھر کھسر جائیں کہ ادھر کھسر جائیں، جس نے پیسہ دے دیا اسی طرف ہو جائے، جس نے نظر دے دی اسی کی طرف ہو جائے۔ تو آپ اپنے آپ کو خواجہ پر قیاس مت کیجئے۔ خواجہ ہندوستان میں دل میں کا سمندر بن کر کے آئے تھے، طہارت سمندر لے کر آئے تھے، اس لیے جو وہاں گیا خواجہ صاحب نے اس کو پاک کیا۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خواجہ صاحب سب سے ملتے تھے ہم بھی سب سے ملیں گے تو کہیے گا کہ ذرا اپنی حیثیت تو دیکھ لو، ابھی دو مہینہ زیادہ سے زیادہ ہوئے ہوں گے، میں پڑھا کر کے فارغ ہوگا، اتنے میں ایک فون آیا، میں نے فون ریسیو کر لیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ لوگ مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کون ہیں، کیا نام ہے، کیا کام ہے، کہاں کے رہنے والے؟ ایک سانس میں جب میں نے کہا کہ اس نے بھی ایک سانس میں بتا دیا کہ میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، جاب میں ہوں، میرا نام فلاں ہے، ایٹا میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر سے سوال کیجیے۔ اس نے کہا مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے کہا سنیے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مزاروں میں آرام فرما ہے، ہم ان کے ہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوبوں کی جماعت میں ہیں، ان کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ وہ نیک ہے، وہ محبوب خدا کا،
وہ برگزیدہ بندے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، وہ نیک ہیں، اس لیے ان کے ہاں جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ ہماری بات رب تک پہنچے اور جلدی قبول ہو جائے۔ جو ہی میں نے یہ جواب دیا، وہ کہتا کیا ہے؟ اچھا تو اس لیے آپ مزاروں پہ جاتے ہیں کہ وہ لوگ نیک ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا تو جیسے وہ نیک ہے ویسے ہم بھی نیک ہیں، تو دونوں برابر ہو گئے، جانے کی ضرورت کیا؟ میں سمجھ گیا کہ اس کو کسی چیز کے جراثیم نے برباد کر دیا ہے، اس کو کوئی جراثیم لگے، کچھ اس کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا تو آپ اور خواجہ صاحب نیکی میں برابر ہیں؟ کہا وہ بھی مومن تھے، ہم بھی مومن تھے، وہ بھی نیک تھے، ہم بھی نیک تھے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے دین کی تعلیم کتنی حاصل کی؟ کہتا ہے کہ میں نے دین کی تعلیم کچھ نہیں حاصل کی، ہاں مطالعہ کرتا ہوں تو معلومات بہت ہے۔ میں نے کہا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جب فرض ہے اور تم نے یہ علم حاصل نہیں کیا تو تم نے فرض چھوڑا۔ جو پہلا بنیادی فرض چھوڑ دے وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے تو 20 سال تک اپنے شیخ اور اپنے مرشد کا سامان ڈھویا، اور جہاں جہاں اس شیخ نے کہا، جہاں جہاں پیر نے کہا، جہاں جہاں اس استاد نے کہا، شاگرد استاد کا سامان لے کر کے چلتا رہا۔ 20 سال تک خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی، فیض و برکات حاصل کی۔ تو ابھی پہلا فرض نہیں حاصل کر سکا تو خواجہ غریب نواز کی برابر ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب یہ نظریہ نوجوانوں کے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ کون سی تحریک ہے جو نوجوانوں کو خواجہ غریب نواز کے برابر بتا رہی ہے اور بزرگوں کے آستانوں سے نوجوانوں کو دور کر رہی ہے؟ اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی پگڑی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چور دیکھ رہے ہیں، چور چرانے کے لیے، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بجانے کے لیے تحریکیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ ان فتنوں کے ہجوم میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان کی حفاظت رہے تو ایمان کی حفاظت کا صرف ایک قلعہ ہے اس زمانے میں، ایک قلعہ ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی قلعے میں رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں ابر کرم بن کر کے آئے، ابر رحمت بن کر کے آئے، علم و فضل کا سمندر بن کر کے آئے۔ بتائیے پہلے وہ عالم بنے کہ نہیں بنے؟ شک بنے۔ پہلے انہوں نے پڑھا اور آج کل حال کیا ہے؟ پڑھے نہ لکھے، یہ کون ہے؟ یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ عارف باللہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے خود دیکھا، لکھنؤ میں ایک شخص مزار پر بیٹھا ہوا کلیشو ہے، اور جب وہ پائجامے کا ازار کھولتا تو ایک حصہ ایک لڑکی نکالتا، دوسرا حصہ دوسری لڑکی نکالتی۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس شخص کو، کچھ نظمی اس کو دکھانے کے لیے لے کر کے اپنے لوگوں کو آئے اور کہا دیکھو یہ بریلویت ہے۔ اور جب وہ مر گیا تو میں نے پوسٹر دیکھا، اس کے اس کا پوسٹر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا عارف باللہ قطب ربانی اللہ اکبر، جس نے زندگی بھر حرام کاری کی، مرنے کے بعد وہ بھلا قطب ہو سکتا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو صاحب تقوی اور صاحب پرہیزگاری کرتے ہیں۔ کوئی عقیدہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن لیا اور لمبے لمبے بال رکھ لیا تو پہنچا ہوا ہے یہ۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر کے حضرت مفتی صاحب کے سسرال کے بہت بڑے عالم سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ آخری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آیا اگر جلال دو روٹی تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال دو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال دو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال دو روٹی کے واسطے، تسبیح ہے ذوالجلال دو روٹی کے محفل میں آئے حال، دو روٹی کے یہ سارے کیلو کال ہیں
روٹی کے واسطے۔ ایسے لوگوں کو ولایت سے کیا تعلق؟ ایسے لوگ کیا جانے کی ولایت کیا چیز ہے؟ رب کی نافرمانی کا نام ولایت نہیں، بلکہ اللہ و رسول کی سچی اتباع کا نام ولایت ہے۔ بندہ جب اللہ و رسول کی سچی اطاعت کرتا ہے تو رب قدیر اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور جب قرب عطا کرتا ہے تو اتنا قریب کر لیتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے مطلب کہ اللہ اس کا ہاتھ اور پیر بن گیا، مطلب یہ ہے اس کی آنکھ میں اسپیشل نور عطا کر دیا جاتا ہے، وہ رہتا ہے بغداد میں مگر دیکھتا ہے آپ کے کرناٹک حالت کو جانتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں چل بگر ہوئے 6ویں صدی ہجری میں، جبکہ آپ سے پہلے حضرت گنج بخش داتا لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ نے لاہور میں علم مصطفیٰ کی بساط بچھا کر کے نہ جانے کتنے گمگشتہ راہوں کو راہ ہدایت پر لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، اور آپ کے کئی سو سال کے بعد حضور خواجہ غریب نواز تشریف فرما ہوئے، اور جب آپ نے خلق خدا کی طرف توجہ فرمائی تو آج 800 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کل بھی فیض بانٹ رہے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہی بانٹ رہے ہیں۔ وہ کوئی اور ہوگا جس کے نزدیک مرنے کے بعد کچھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق اولیاء کرام جس طرح اپنی ظاہری حیات میں بخشش کرتے ہیں، قبر انور کے اندر جانے کے بعد بھی اپنے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بھاگلپور کا واقعہ بہت مشہور ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے، البلد شریف میں واقعہ مذکور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھاگلپور کا ایک آدمی ہر سال خواجہ غریب نواز کے آستانے پر آتا تھا، اس کے متعلقین میں ایک کوئی رئیس تھا، پیسے والا تھا، اس نے ایک سال طنز کیا اور کہا کیا میاں ہر سال جاتے ہو، خواجہ تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ اس غریب آدمی نے کہا کہ خواجہ بہت دیتے ہیں۔ کہا کچھ تو نہیں دکھ رہا، جیسے پہلے غریب تھے ویسے ہی ابھی غریب، کیا دیا خواجہ نے تم کو؟ کہا خواجہ بہت دیتے ہیں، آئیے چلیے آپ ہی دکھائیے۔ ضد کر کے وہاں سے لے کے چلا، اب بھاگلپور بہار سے وہ پہنچا میرے محلہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فقیر خواجہ صاحب کی دربار کی طرف متوجہ ہو کر کے کہہ رہا ہے، خواجہ 5 روپیہ لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، اور تجھی سے لوں گا، 5 روپیہ لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ رئیس اندر داخل ہوا اس نے دل میں سوچا کہ خواجہ صاحب تو قبر سے نکل کے دینے کے لیے آئیں گے نہیں، ذرا یہ تماشا دیکھ لیا جائے۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور وہ فقیر ایسے ہی کہتا رہا۔ وہ نواب اپنے ساتھی سے کہتا ہے چلو ذرا ٹہل کر کے آتے ہیں۔ ٹہل کر کے پھر جب پہنچا اس فقیر کے پاس، فقیر وہی آواز لگا رہا ہے، خواجہ 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا۔ کئی بار جب اس نے کہا وہ بھاگلپور کا نواب رئیس شلال میں آیا اور اس نے اپنی جیب سے 5 کا نوٹ نکالا اور نکالنے کے بعد اس فقیر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا لے خواجہ کیا تجھ کو دیں گے، میں تجھ کو دے رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں 5 کا نوٹ لیا اور لینے کے بعد خواجہ غریب نواز کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا ہے خواجہ ترے بڑی ہاری دلوایا تو کیسے خبیث ہی سے دلوایا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کے شاگرد علامہ برکات احمد، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد گرامی کے شاگرد، انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں گیا میرے محلہ، اس وقت آج کی طرح حسن یہ مرمر نہیں لگا، شاہدار پتھر نہیں بچھے ہوئے تھے،
कंकर पत्थर पथरीली जमीन। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी की शागिर्द रशीद ने मुझसे बयान फरमाया कि मैं अजमेर मुअल्ला गया, मैंने देखा कि गैर मुस्लिम दरबार में आ रहा और आने के बाद वो कहता है ख्वाजा अगिल लगी है, ख्वाजा अगिल लगी है। मतलब यह है कि उसके जिस्म पर इतनी फुंसियां, इतने फोड़े थे, इतने जख्म थे कि उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि चल रहा तो आग। वो गैर मुस्लिम यही जुमला इस्तेमाल कर रहा है, ख्वाजा अगिल लगी है, ख्वाजा अगिल लगी है, यानी जिस्म में आग लगी हुई है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी के शागिर्द रशीद ने मुझसे बयान किया, मैं खड़ा होकर के देखने लगा, उसकी अकीदत को मैं देख रहा था कि कैसी अकीदत से कह रहा है ख्वाजा अगिल लगी है, ख्वाजा अगिल लगी है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी के शागिर्द रशीद ने मुझसे फरमाया, वो कुछ देर तक ऐसे ही कहता रहा, अचानक उसके जिस्म की सारी फुंसियां दूर हो गई और उसका जिस्म ही सालिम हो गया। तभी तो आला हजरत के भाई ने फरमाया ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बिला शुबहा शहंशाह हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद है। हिंदुस्तान में जब एक अंग्रेज आया और आने के बाद उसने हिंदुस्तान का दौरा किया और अजमेर मुअल्ला भी गया। फिर जब वो यहाँ से गया उसने अपने रुदादे सफर मुरतब की, उसमें लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान जाकर देखा कि एक कब्र है जो हिंदुस्तानियों के ऊपर हुकूमत कर रही है, एक कब्र है जो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। उसने लिखा अपनी डायरी में एक तख्त दिल्ली में रहता है, एक हुक्मरान दिल्ली में बैठता है और दूसरा हुक्मरान अजमेर कब्र में रह करके हिंदुस्तानियों के दिल पर हुकूमत। क्या आप नहीं देखते हैं जो लोग मिटाने की कोशिश करते हैं वही पहले चढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदार कोर को क्या आए नजर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान अजीम है, वो हम सब के दादा उस्ताद हैं। याद रखिएगा जो अपने उस्ताद की गुस्ताखी करता है उसका इल्म सल्ब कर लिया जाता है। इसीलिए मैं देख रहा हूं जितने सहाबा के गुस्ताख हैं इन सब से नूर इल्म छिनता हुआ चला जा रहा है। जितने भी इस वक्त अभी नाम जो लिया इन्होंने के बनते जा रहे हैं, एक भी इनमें पढ़ा लिखा सही सलामत कोई अक्ल हुनर वाला नहीं दिखता है, बल्कि अगर कोई इल्म वाला था तो गुस्ताखी सहाबा की बुनियाद पर उसका भी छिनता करना था। इसलिए सहाबा किराम का जो एहसान अजीम है उसको कभी भूलिएगा नहीं, और या इकराम का जो एहसान है उसे भी कभी नहीं भूलिएगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अक़ीदे कर एक आदमी कोई पूरी दुनिया का आ जाए सामने जो ये कह दे कि ख्वाजा गरीब नवाज सुन्नी नहीं थे, लाइए किसी को। हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका मज़ार मुबारक दिल्ली में महबूब इलाही के आस्थाने के सामने मुरीद है हजरत महबूब इलाही के। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं वाह मुल्के वाह मुसलमान खेज़ जू कि माही सुन्नी से खेज़ जू। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं वाह मुल्के माँ कितना शानदार हमारा मुल्क हिंदुस्तान। अमीर खुसरू फरमाते हैं वाह मुल्के माँ क्या ही खूबसूरत हमारा मुल्क है, क्या शानदार हमारा मुल्क है। क्यों शानदार है? अमीर खुसरू फरमाते हैं कि यहाँ से अहले ईमान की फौज निकल रही है, फौज दर फौज यहाँ पे अहले ईमान पैदा हो रहे हैं। इतना शानदार हमारा मुल्क है। और आगे फरमाते हैं कि ये जो साहिब ईमान हो रहे हैं ये किसी और अकीदे के नहीं, किसी और मज़हब फिक्र के नहीं, किसी और मजहब के नहीं, ये सब के सब सुन्नी सही अकीदा है। और
آپ فرماتے ہیں میرے خسرو کہ ان کے سنیت کا حال یہ ہے کہ سمندر سے جو مچھلی نکلتی ہے وہ مچھلی بھی سنی صحیح عقیدہ ہوتی ہے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے تالاب سے، یہاں کی جھیلوں سے، یہاں کی ندیوں سے، یہاں کے سمندر سے جو مچھلی نکلتی ہے وہ مچھلی بھی بدعقیدہ نہیں ہوتی ہے، سنی صحیح عقیدہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں. اس لیے سنیت پر قائم رہیے گا. نہ غوث اعظم پر عقیدہ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ سنی صحیح عقیدہ، ان کے پیر و مرشد سنی صحیح عقیدہ، ان کے پیر و مرشد سنی صحیح عقیدہ، ان کے پیر و مرشد سنی صحیح عقیدہ، پھر غوث پاک کے مرید سنی صحیح عقیدہ، ان کے مرید ان کے مرید ان کے مرید. چلے آئیے بلگرام، چلے آئیے کالپی، چلے جائیے مارہرا، چلے جائیے فریدی، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ سلسلہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک. تبھی تو امام احمد رضا نے بڑے اعتماد سے کہا تھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا کہہ سکے جو یہ سنا. اسی پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. تقوی. بس آخری بات بہت زیادہ ہو گئی، بس آخری بات. حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے بڑا قرب تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتائیے تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ کے ولی صرف وہ ہے جن کے اندر تقوی، جو متقی ہے. تو یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین میں نے جو پرانی کتابوں میں پڑھا، کیونکہ وہ پہلے یہودی تھی پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے ان کو پہلی کتابوں کا بھی علم تھا، توریت کے بھی عالم تھے، قرآن کے بھی عالم تھے. حضرت کعب احبار سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ تقوی پوچھتے ہو، میری عرض ہے سماعت فرما لیں. امیر المومنین نے فرمایا کیا؟ کہا تقوی یہ ہے. اس کو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دے کر کے عرض کیا. کہا ایک راستہ جو بہت تنگ ہو اور تنگ راستے سے کہ تنگ راستے کے دونوں طرف کٹیلے درخت، کانٹوں والے درخت، راستہ تنگ، کانٹے دار درخت اور درختوں کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور آدمی کو اس کے پیچھے گزرنا ہے. راستہ تنگ، کانٹے دار درخت دونوں طرف، اس کی شاخیں راستے پر جھکی ہوئی اور آدمی کو اسی تنگ راستے سے گزرنا ہے اور اس طرح سے گزر جائے کہ اس کا کپڑا کانٹے میں نہ پھنسنے پائے، اس کا کپڑا کانٹے میں نہ پھنسنے پائے. اگر اس طرح سے آدمی راستہ پار کر جا رہا ہے تو وہ بہت ہوشیار انسان مانا جائے گا. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ دنیا ہے. دنیا ہے ایک تنگ راستہ ہے اور دونوں طرف سے کانٹے دار درخت راستے پر لٹک رہے ہیں. یہ کفر کا کانٹا، یہ شرک کا کانٹا، یہ زنا کا کانٹا، یہ غیبت کا کانٹا، یہ چغلی کا کانٹا، یہ حسد کا کانٹا، یہ ریا کا کانٹا، یہ تکبر کا کانٹا، یہ بغض کا کانٹا، یہ کینہ کا کانٹا، یہ برائیوں کا کانٹا، یہ سارے کانٹے اس راستے پر لٹک رہے ہیں اور جو آسانی سے بچ کر کے چلا جائے وہی صاحب جو اس منزل سے گزر جاتا ہے اپنے آپ کو بچا کر کے وہی متقی ہوتا ہے. آج
شرک کا کانٹا، کفر کا کانٹا، برائیوں کا کانٹا ہمارے راستے میں پڑا ہوا ہے۔ اب جو اپنے آپ کو کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، بدعقیدگی سے بچا لے، قادیانیت سے بچا لے، رافضیت سے بچا لے، نجدیت سے بچا لے، وہابیت سے بچا لے، زنا سے بچا لے، غیبت و چغلی سے بچا لے، بدکرداری سے بچا لے اور منزل مقصود کی طرف چلا جائے، تو وہی